حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین متین کی خدمت کرنے والے بہت سے اولیاء کرام صلحاء قیامت تک یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت امام البرکت امام احمد رضا خان فاضل بلیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ان نیک شخصیات کے ذریعے بر صغیر پر اسلام کو وسعت عطا فرمائی۔ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی المعروف اعلی حضرت عظیم البرکت واقعہ درج فرماتے ہیں کہ ایک بہروپیہ جو بھیس بدل بدل کر بادشاہوں کے پاس آتا اور ان سے انعامات وصول کیا کرتا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا تو وہاں پر بھی ایک بہروپیہ آیا اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عالمگیر نے جو کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا اس نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ تو بہت بڑا بہروپیہ ہے لہذا میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر چیلنج کیا کہ بادشاہ سلامت میں بارہا دفعہ آپ کے پاس آیا کروں گا۔ تو اس کے لیے بادشاہ نے آگے سے غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس بہروپیے کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو جب جب میرے پاس آئے گا میں تجھے اگر پہچان گیا تو میں تجھے آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا اور آنے جانے کے سفری سہولیات بھی مہیا کروں گا، اور اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو پھر جو تو جواب مانگے گا اور انعام مانگے گا میں تجھے دوں۔ بالآخر چند عرصے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ مجھے اساتذہ کی ضرورت، تو یہ بھی استاد بن کر آ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو کوئی فقیر اور استاد نہیں ہے، لہذا یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، تو واپس چلا جائے۔ اسی طرح بادشاہ نے چند عرصے کے بعد پھر کہا کہ مجاہدین فوج میں بھرتی کرنے ہیں، تو اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب اس بہروپیے کی باری آئی تو وہ فوجی بن کر آیا ہوا تھا، تو بادشاہ نے پھر اسے پہچان لیا۔ اسی طرح الغرض کے ہر دفعہ بادشاہ اسے پہچان لیتا۔ بالآخر کافی عرصہ گزر گیا، وہ واپس نہ آیا۔ بادشاہ شکار کی نیت سے یا سیر کرنے کی نیت سے جب اپنے محل سے باہر آیا اور دیکھا کہ لوگ سامان لے کر پہاڑی پر جاتے ہیں پھر خالی ہاتھ واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، تو بادشاہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، یوں پہاڑی پر چڑھ کر جاتے ہو اور واپس خالی ہاتھ آتے ہو، معاملہ کیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت وہاں اوپر پہاڑ کی چوٹی پر غار میں ایک بہت نیک بزرگ اللہ والے جلوہ گر ہیں، دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کی تعریف سنی۔ بہت مشکل کے ساتھ جب پہاڑ چڑھ کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ قطار لگی ہے، لوگ پیر سے ملنے کے لیے، اس ملنگ فقیر سے ملنے کے لیے قطار در قطار کھڑے۔ تو بادشاہ نے اس فقیر کے اس پیر کے مریدوں کو کہا کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، لہذا مجھے کوئی پروٹوکول دیا جائے، مجھے پیر سے جلدی ملایا جائے کیونکہ میں بادشاہ ہوں۔ تو مریدین نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، ہمارے پیر کا ایک ہی اصول ہے کہ غریب آئے یا امیر آئے، عہدیدار آئے یا کوئی غریب آئے چوکیدار، بادشاہ آئے یا چوکیدار آئے، اس سب کے لیے اصول ایک ہے۔ امیر کو دیکھ کر میرا پیر اصول نہیں بدلتا، لہذا قطار میں کھڑے ہو جائیں، جب آپ کی باری آئے گی آپ کا نصیب۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ 50 آدمی اس کے آگے کھڑے ہیں۔ بالآخر قطار در قطار چلتے چلتے بادشاہ اورنگزیب کی باری آئی اور بادشاہ سلامت اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ تو بادشاہ کے لیے اس پیر سے ہم نے دعا کر دی اور بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس پیر نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بادشاہ سلامت اس دفعہ آپ سے بھول ہو گئی، آپ مجھے پہچان نہیں سکے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی میں تجھے اس بار نہیں پہچان سکا، اب جیسا کہ طے ہوا تھا اب تو جو منہ سے خواہش کرے گا میں اسے پورا کروں۔
تو اس وقت جو وہ پیر بنا بیٹھا تھا شخص، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اپنے سر کا تاج اٹھا کر میرے قدموں میں رکھ۔ تو بادشاہ نے اب اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور اپنی بات پر پکا رہتے ہوئے اپنے اس کو تاج کو اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ اور بھی کچھ چاہیے تو مجھے بتا، میں وہ تجھے پیش کروں، کیونکہ اب میں ہار چکا ہوں۔ تو پیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یقین جانیے مجھے اللہ پاک کی عزت کی قسم اب میں وہ بہروپیہ نہیں رہا، اب بھیس بدل بدل کر لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہیں رہا، کیونکہ اب میں نے سچے دل سے جب خالق کے کائنات کی عبادت کی اور اس کی طرف رجوع کیا میں نے سچے دل کے ساتھ، تو ایک بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ یہ تو ابھی میں نے روپ بدلا ہے، یہ تو ابھی میں نے بھیس بدلا ہے، تو ایک سلطنت وسیع و عریض سلطنت کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر بادشاہ سلامت آپ یقین جانیے کہ در حقیقتاً میں اسی کی طرف رجوع کر لوں تو پھر بتائیے میرا مقام کیا ہو۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ تاج بھی لے جائیں اور اپنا یہ ساز و سامان بھی لے جائیں، یہ لشکر بھی آپ لے جائیں۔ اب خالق کے کائنات کے حضور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یہ بھیس بدلنا، روپ بدلنا، یہ دھوکہ دہی سارا کچھ چھوڑ کر فقط اسی کے ساتھ رجوع کرتا ہوں کہ جو دھوکہ دینے پر بھی اس قدر عنایت فرماتا ہے۔ تو خود اندازہ لگائیے جب سچے دل کے ساتھ انسان اس کے ساتھ لگاؤ کرتا ہے تو خالق کے کائنات پھر اسے کس طرح عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کے کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ہماری تنہائیوں کو بھی پاک فرما دے، ہماری محافل کو بھی پاک فرما دے۔ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔